السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سونے اور چاندی کی قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن اس چمک کے پیچھے ایک تضاد چھپا ہوا ہے، ایک ایسی حقیقت جس نے مقامی ڈیلرز کو شدید پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ تو دیکھیے، سونا اس وقت پہنچ چکا ہے تقریباً $5,253 کی تاریخی سطح پر۔ اب بظاہر تو یہ سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور صرف سونا ہی نہیں، چاندی بھی اس دوڑ میں کہیں پیچھے نہیں ہے۔ اس کی قیمت بھی تقریباً $115.8 پر ٹریڈ ہو رہی ہے، اور حالیہ دنوں میں تو اس میں ایک زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ بلکہ حیران کن سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر قیمتیں ریکارڈ توڑ رہی ہیں تو پھر جن لوگوں کا یہ کاروبار ہے، یعنی ہمارے مقامی ڈیلرز اور کوئن شاپس والے، وہ دباؤ کا شکار کیوں ہیں؟ بظاہر تو انہیں اس تیزی سے سب سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ آئیے آج اسی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے مزید معلومات اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس تجزیے میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیلرز کو کن مشکلات کا سامنا ہے۔ پھر ہم مسئلے کی جڑ تک جائیں گے، یعنی ریفائنریز کی پالیسیوں میں تبدیلی کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ڈیلرز اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنا رہے ہیں، اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ اس سب سے مارکیٹ کی نئی حقیقت کیا شکل اختیار کر رہی ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں ان فوری چیلنجز سے جن کا سامنا ڈیلرز کو اپنی دکانوں پر روزانہ کی بنیاد پر کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ صرف قیمت کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر گھنٹے ہر منٹ آنے والا شدید اتار چڑھاؤ ہے۔ ایک ڈیلر نے بتایا کہ قیمتوں میں ایک ہی دن میں $15 سے $17 تک کا فرق آ رہا ہے۔ آپ خود سوچیں، اس نے پورے کاروبار کو ایک غیر یقینی کھیل بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب اسی غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے دکانوں کو اپنا قیمت طے کرنے کا طریقہ ہی بدلنا پڑ گیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، وہ روزانہ ایک مقررہ قیمت بتا دیتے تھے، جو گاہکوں کے لیے بھی سمجھنا بہت آسان تھا۔ لیکن اب وہ اسپاٹ پرائس پلس پریمیم کے فارمولے پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ قیمت عالمی مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے۔ اب یہ طریقہ ڈیلرز کو تو کسی حد تک بچا لیتا ہے، لیکن اس نے پورے کاروبار کو بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اور اس اتار چڑھاؤ اور پیچیدگی کے فوری نتائج وہ کافی سنگین ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈیلرز کو نقد رقم کی شدید کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ مال خرید ہی نہیں پا رہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کچھ دکانیں اپنے کام کے اوقات تبدیل کرنے پر مجبور ہیں، اور بعض اوقات تو وہ بیچنے والوں کو صاف منع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ مزید خطرہ مول ہی نہیں لے سکتے۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی بالکل اصل جڑ کی طرف۔ یہ جو روزانہ کی مشکلات ہیں نا، یہ دراصل ایک بہت بڑی تبدیلی کا نتیجہ ہے، اور وہ تبدیلی آئی ہے بڑی ریفائنریز کے کام کرنے کے انداز میں۔ دیکھیں، پرانا نظام بہت سیدھا سادہ اور محفوظ تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ ڈیلر اپنا سونا یا چاندی ریفائنری لے کر جاتا، اسی لمحے مارکیٹ کی جو بھی قیمت ہوتی اس پر سودا لاک ہو جاتا، اور چند ہی گھنٹوں میں ادائیگی سیدھا اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی تھی۔ مطلب ڈیلر کے لیے خطرہ نہ ہونے کے برابر۔ لیکن اب نیا نظام بالکل الٹ ہے۔ اب جب ڈیلر مال ریفائنری لے کر جاتا ہے تو قیمت طے نہیں ہوتی، اسے 7 سے 10 دن انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ادائیگی اس دن کی قیمت پر ہوتی ہے جس دن رقم آخرکار منتقل کی جاتی ہے۔ آپ سوچیں، یہ 7 سے 10 دن کا وقفہ ڈیلر کے لیے ایک بہت بڑا جوا بن گیا ہے۔ اسی چیز کو پرائس لاک رسک کہتے ہیں۔ بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ وہ خطرہ ہے کہ ڈیلر نے جس قیمت پر گاہک سے مال خریدا، اور جب 10 دن بعد اسے ریفائنری سے پیسے ملے، اس دوران اگر مارکیٹ میں قیمت گر گئی تو سارا کا سارا نقصان ڈیلر کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور جیسا کہ ایک ڈیلر نے بالکل ٹھیک کہا، ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہاں جوا کھیلنے نہیں بیٹھے، ہم کاروباری لوگ ہیں۔ یہ نیا نظام سچ پوچھیں تو انہیں ایک تاجر سے جواری بنا رہا ہے، اور کوئی بھی کاروبار اس بنیاد پر زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انتہائی مشکل ماحول میں یہ دکانیں خود کو بچانے کے لیے آخر کر کیا رہی ہیں؟ آئیے ذرا ان کی حکمت عملیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
دیکھیے، ڈیلرز اب بہت زیادہ احتیاط برت رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، وہ صرف وہی آئٹمز خرید رہے ہیں جنہیں وہ ریفائنری بھیجے بغیر اپنی ہی دکان پر فوری طور پر کسی دوسرے گاہک کو بیچ سکیں۔ دوسرا، وہ غیر معمولی یا ایسی پرانی اشیاء خریدنے سے صاف انکار کر رہے ہیں جنہیں بیچنا مشکل ہو۔ اور تیسرا، وہ اسکریپ دھات کی قیمت بھی اب کم لگا رہے ہیں تاکہ اگر قیمت گر بھی جائے تو ان کے پاس تھوڑا مارجن ہو اپنے نقصان کو کم کرنے کا۔ ایسے میں ایک بات صاف نظر آ رہی ہے، وہ دکانیں زیادہ محفوظ ہیں جن کا کاروبار صرف سونے اور چاندی تک محدود نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ نایاب سکے، گھڑیاں، زیورات اور دوسری جمع کرنے والی اشیاء بھی بیچتے ہیں، وہ اس بحران کا کہیں بہتر مقابلہ کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا انحصار صرف اور صرف ریفائنریز پر نہیں ہے۔ یہ مارکیٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کے خیال میں یہ صورتحال کتنی دیر تک چل سکتی ہے؟ اپنی رائے نیچے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پوری صورتحال کا مارکیٹ اور عام لوگوں پر مجموعی طور پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ خطرہ ان چھوٹے کاروباروں کو ہے جن کے پاس سرمایہ کم ہے اور جو صرف اور صرف سونے چاندی یعنی بلین کے بسکٹس اور سکوں کا ہی کام کرتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ اس دباؤ کو برداشت نہ کر پائیں اور انہیں اپنا کاروبار بند کرنا پڑ جائے۔ اور اس سب سے ایک نیا شاپ ایکو سسٹم بنتا نظر آ رہا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ڈیلرز کو مجبوراً ریفائنریز پر اپنا انحصار کم کر کے اپنی دکان کی چار دیواری کے اندر ہی خرید و فروخت کا ایک خود مختار نظام بنانا پڑ رہا ہے۔ مطلب وہ جو خریدتے ہیں وہی آگے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بیرونی مارکیٹ کے خطرات سے کسی حد تک محفوظ رہ سکے۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہی بچتا ہے کہ کیا اس شدید غیر مستحکم مارکیٹ میں صرف لچک دکھانا اور اپنے کاروبار کو متنوع بنانا ہی مقامی دکانوں کے زندہ رہنے کے لیے کافی ہوگا؟ اس کا جواب تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی دے گا۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔